حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا حال اٹھا کر کے آپ پڑھے، انہیں سور اور بندر بنا دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ شاید یہ بھی ہم سوچتے رہتے ہم کچھ بھی کریں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، پوری قوم پر عذاب نہیں آئے گا اجتماعی، لیکن انفرادی عذاب تو پہنچ کر رہے ہیں۔ یہ جو چراغ بجھتے ہیں گھروں کے، وہ بھی گناہ کے سبب سے اللہ کے عذاب کے طور پہ بجھتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم مومن کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا۔ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے، توجہ فرمائیں، اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، اگرچہ آندھی آئے۔ چراغ گناہ کے سبب بجھتے ہیں، کبھی محفل میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو شاید کسی کے گناہ کے سبب سے جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مومن کا چراغ نہیں بجھتا، میں کہا سنو تاریخ ہے اپنی۔ حضرت صابر کلیر نے اپنے مرید خاص خلیفہ خاص سید شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ جا کر کے فلاں قلعے کے پاس چاہے وہ نوکری کرو، جس دن تمہاری کرامت کا ظہور ہوگا اس دن سمجھ لینا علی احمد صابر کلیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آمیر کے قلعے کی طرف گئے اور وہاں جا کر کے فوج میں بھرتی ہو گئے، فوج میں نوکری کر رہے تھے، کئی دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے دعا کی مولا قلعہ فتح کر دے۔ خواب میں اشارہ دیا گیا تیری فوج میں ایک بندہ ہے، اگر وہ دعا کرے تو پھر جہاں ہتھیار کی طاقت کام نہیں آتی وہاں کسی مرد کلندر کی دعا کام آتی ہے، فتح نصرت قدم چومتی ہے۔ کہا بتایا جائے کہ وہ بندہ کون ہے، میں پہچانوں؟ تو کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ آندھی میں خیمے اور گھوڑے توڑ سکتے ہیں مگر اس کا جلایا ہوا چراغ نہیں بجھ سکتا۔ اور پھر بادشاہ نے دیکھا آندھی تھی، طوفان تھا، جب وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ خیمے اڑ رہے ہیں، گھوڑے اڑ رہے ہیں، لیکن وہ مرد کلندر کا جلایا ہوا چراغ آندھیوں کی زد پر بھی جل رہا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے دعا کر دو، دعا کر دو۔ فرمایا ہم اس لائق نہیں، ہم اس لائق نہیں جس کا پتہ دیا گیا شاید کوئی اور۔ کہا نہیں، ہم نے تو پہچان لیا جس کے چراغ کو بجھانے کی آندھیوں میں ہمت نہیں، جس کے چراغ کو بجھانے میں آندھیوں میں ہمت نہیں، کیا اس کی دعا سے بازوؤں کی قوت میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے دعا کی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ مومن کے چراغ بھی ہوا کے دوش پہ جلتے اگر وہ گناہ نہ کرے۔ آج چہرے بجھے بجھے اس لیے ہیں، ارے تمہارے چراغ نہیں بجھتے تھے، آج چہرے بجھے اس لیے کہ ہم گناہ کرتے، دل بجھے اس لیے کہ ہم گناہ کرتے، آنکھیں بجھی ہوئی کہ ہم گناہ کرتے، زندگی مرجھا گئی کہ ہم گناہ کرتے۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، خدا کے عزت کی قسم جب تمہارا جلایا ہوا چراغ نہیں بجھ سکتا تو لوگ تمہیں کیسے بجھا سکتے؟ یہ قوم سے گناہ کرنا چھوڑ دیں، یہ قوم سے۔ لیکن ہم نے تو وہ گناہ پال رکھے، اور گناہ کے بغیر جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں ہے، ویسے میری قوم کو گناہ کے بغیر، اور وہ بھی وہ گناہ جسے زنا کہتے ہیں، اور بھی وہ گناہ جسے آنکھ کا زنا کہتے ہیں۔ میں یہ پارسا لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو پارسا سے، وہ جو اینڈ کرتے ہیں زنا کا، وہ تو بڑے خطرناک ہے، ان کا تو کوئی بات ہی نہیں۔ ان کے لیے تو حدیث پاک ہے کہ ان کا ایمان ایسے نکالا جیسے جب جسم سے کرتا نکال لیا جاتا۔ یہ تو وہ لوگوں کی بات ہے نا کہ جو تو سیریلوں میں بھی زنا دیکھتے ہیں، آنکھوں کے زانی ہے، جو عورتوں پہ بدنظری کرتے ہیں آنکھوں کے زانی ہے، جو پاپ کرتے ہیں آنکھوں کے زانی ہے، جو۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ استسقاء کی نماز پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ اہل تقوی، اہل زہد سب مانگ چکے لیکن مراد پوری نہ ہوئی، اجابت کے دروازے پہ دستک نہ دے سکی وہ دعائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں اس لیے کہ وہ ہاتھ جو سینے تک اٹھتے ہیں لیکن سینوں میں کینے بھرے ہوتے ہیں، وہ دعائیں سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اہل دعا کو کہہ دو کہ ہاتھوں کو خالی کرنے سے پہلے اپنے دلوں کو کینوں سے خالی کرو۔ دعا کی قبولیت کا انحصار تقوی پر نہیں ہے، دعا کی قبولیت کا انحصار صاف دلی پر ہے۔ جب صاف دلی سے دعا کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی۔ بہرحال لوگوں نے دعائیں کی قبول نہ ہوئی، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبول نہ ہوئی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔
بہت عرصہ بیت گیا، جب لوگ مرنے لگے اور موت کے قریب پہنچنے لگے تو کسی دیوانے کو لوگوں نے گزرتے دیکھا، کہا اسی سے کہہ دو۔ جب کہا کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے تو کہا یہ اپنا کام نہیں ہے، شاید کسی اور سے کروا لیں، لیکن کہا نہیں آپ ہی کو کرنا ہوگا ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ بس اس نے دو جملے اتنے کہے، اللہ جو تیری امانت میری آنکھوں میں ہے اس امانت کا واسطہ برسا دے۔ بس دو جملے کیا کہنے تھے۔ دعا کے لیے سجے دھجے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سجے دھجے دل کی ضرورت ہے۔ دعا کے لیے ردیف و قافیہ والے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دعا کے لیے تو شکستہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جو شکستہ تر ہو جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور جب میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز۔ سب سونا سونا ہو گیا ہے، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ کس سے کہیں، کہاں تک کہیں، کیا کہیں۔ اب تو الفاظ کی سجی دھجی آوازیں ہمارے دلوں سے نکلتی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے بھی اس کو پکار کر دیکھو۔ ایک بار کسی نے حضرت سیدنا بایزید سے کہا تھا اسم اعظم کیا ہے، تو کہا ٹوٹے ہوئے دل سے جس نام سے پکار اسی کو اسم اعظم کیا۔ یہاں تو دل گناہوں سے لبریز ہے، دل کی ٹوٹے گا کیسے، شکستگی کے ساتھ کیسے پکاریں گے اس کو۔ تو کہا کہ برسا دے اس کے صدقے جو تیری امانت میری آنکھوں میں۔ بس دو جملے کہتے ہیں، گنگور گھٹائیں چھائی اور جل تھل ہو گیا۔ ایک دوسرا دیوانہ پیچھے پڑ گیا، کہا سچ کہنا کیا امانت آنکھوں میں تھی؟ امانت آنکھوں میں کیا وہ سچ کہنا؟ کہا جا بھئی کام ہو گیا پیچھا چھوڑ۔ کہا نہیں آپ بتائیں، نہیں تو میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اس دیوانے نے کہا ایک مرتبہ حسن بصری کی زیارت کی تھی، بس وہی امانت میری آنکھوں کے اندر موجود ہے۔ حسن بصری کی زیارت کرنے کے بعد پھر میں نے کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھا جس کو اللہ نے منع کیا ہو۔ تو یہ اللہ کی امانت تھی میری آنکھوں میں جس کے صدقے تو